آخر میں اپنے آنریبل پرنسپل جناب حافظ القاء شاہد کو سٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جب تک وہ سٹیج پر آتے ہیں ہم سب مل کر ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی مہمان شخصیت محمد ایوب صابر صاحب، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور انتہائی واجب الاحترام والدین کرام، آپ کا بھی آج کے پروگرام میں شرکت کرنا، آج کے پروگرام میں آپ کی شرکت یقیناً ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، یقیناً آج کا پروگرام اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اہم ہوتا ہے۔ شاید سارے سال کے معاملات یاد نہ رہیں، لیکن آج کا پروگرام اور اس کی یادیں ذہن پر ایسے نقش چھوڑتی ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے ذہن کی یادوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آج کے پروگرام کو ایک ایسا پروگرام بنائیں جس میں مقصدیت ہو، جس میں پیغام ہو۔ اور آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہر آئٹم جو بچوں نے پرفارم کی اس میں ایک خاص قسم کا پیغام تھا۔ جیسے اخلاقیات کی بات ہوئی تو آج ہمارے معاشرے کو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اخلاقیات کی ہے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق جو ہیں وہ عظیم ہیں، سب کے لیے باعث تقلید ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر چلا ہوا ہے؟ چاہے وہ ہمارے سیاسی اکابرین ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے اکابرین ہوں، ان کی زبان، ان کے خیالات، ان کی حرکات کیا قابل تعریف ہیں؟ لہذا اب والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا سے بچے یہ خرافات دیکھ رہے ہوں تو ان کو اچھی بات بتائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے جو اخلاق ہیں بینگ دا مسلمز وہ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ لہذا آج معاشرے کو جو سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم جو ہیں ان کی تقلید کرنے کی، ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنے کی کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کیسے کرنی ہے، راہ گزر کی مدد کیسے کرنی ہے، نیڈی پیپل کی مدد کیسے ہوگی۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو جب وہ کسی میں برائی دیکھتے تھے تو انہوں نے کبھی بھی ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی۔ آپ ان کی گفتگو دیکھ لیجئے کہ آپ نے مسجد میں اگر کسی کو دیکھا کہ اس کی یہ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، تو اب وہ جو درس دے رہے ہیں تو وہ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ کسی شخص نے ایسا کیا، یعنی کبھی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ نام لے کر نہیں ہوتی، جنرل بات ہوتی ہے، اس پوری قوم کی بات ہوتی ہے۔ چاہے جائے کہ چند ایک نام جو کہ لوگوں کو بتانا تھے کہ
کہ یہ کس طرح عبرت کا نشان بنے، آپ اس چیز پہ نہ چلیے گا، تو لہذا وہ نام آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں وتیرہ، آپ کا طور طریقہ، آپ کا، تو آپ کبھی بھی ڈائریکٹ کسی کی طرف انگلی اٹھا کر اس کی خامی بیان نہیں کرتے تھے۔ تو آج اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اس چیز کی۔ پھر دوسرا ٹاپک بچوں نے چھیڑا، کشمیر کی آزادی۔ یہ وہ کشمیر کی آزادی ہے جو 1947 سے ہم جو ہے اس کے لیے نعرے بلند کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ طے یہ پایا تھا قائد اعظم کے درمیان، انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان، کہ جو ریاست پاکستان کے ساتھ جانا چاہے گی وہ پاکستان کے ساتھ چلی جائے گی، اور جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہوگی وہ علاقے بھی پاکستان کے ساتھ ہوں گے، اور جن میں ہندو اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کے ساتھ ہوں گے۔ اس فارمولے کے تحت کشمیر کی عوام چونکہ ساری کی ساری مسلمان تھی اور انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ بھی دے دیا، لیکن کشمیر کے راجہ کے ساتھ انڈیا نے جو ساز باز کی اس کے تحت اس نے اپنا قبضہ وہاں پہ جما لیا۔ لیکن بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے مجاہدین جب رواں دواں تھے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا لیں گے کیونکہ وہاں کی عوام ہمارے ساتھ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو معاملہ پھر وہی ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ جو کرسی کی جنگ آج چھڑی ہوئی ہے وہ اس وقت بھی چھڑی۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے کہ یہ آج جتنا ہمارے پاس کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ ان مجاہدین نے آزاد کروایا تھا، اور صرف 8 گھنٹے دوری کا معاملہ تھا سری نگر کا۔ یعنی ٹھیک 8 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے سری نگر پہنچ جانا تھا تو پورا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہونا تھا۔ لیکن 8 گھنٹے پہلے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے کہ کشمیر تو آزاد ہو گیا، اب اس کا صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، اور وہیں اس جھگڑے میں وقت گزار دیا۔ اور اس اثنا میں کیا ہوا کہ انڈیا نے اپنی فورسز وہاں پر اتار دی اور وہ باقی باندھا کشمیر کے اوپر قبضہ کر گیا۔ تو یہ کرسی کی جنگ جو آج لگی ہوئی ہے یہ اس وقت بھی لگی تھی، اور ہم نے کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان اٹھایا تھا۔ تو بہرحال کشمیر کا زخم جو ہے اس میں سے خون رس رہا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے جب کشمیر کے لوگ آزاد ہوں۔ پھر ہماری بیٹیاں جنہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، اسے آج یہاں پر صنف آہن کہا گیا، یعنی وہ صنف ہے جو طاقتور ہے۔ اور آج ہماری بیٹیوں نے کیا نہیں کیا، اب زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ لہذا بیٹیوں کے اوپر، بیٹوں کے اوپر تو آپ نے اہمیت کے جھنڈے لہرانے ہی ہیں، ان کے لیے آپ نے شب و روز ایک کرنے ہی ہے، لیکن برابری کی سطح پر بیٹیوں کو بھی اتنی ہی توجہ دی جائے۔ وہ زیادہ قابل ہوتی ہیں، زیادہ احساس کرنے والی ہوتی ہیں، زیادہ حلیم اور بردبار ہوتی ہیں۔ خدا نہ خاصا والدہ بیمار ہو، نانی بیمار ہو، دادی بیمار ہو تو وہیں بیٹی کام آتی ہے، بیٹے تو کام پہ گئے ہوتے ہیں، انہیں تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا بیٹیاں بہت پیاری، ان کے لیے جو ہے نا وہ اپنا ٹائم زیادہ تج کیجئے، ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے خصوصی طور پر سوچا کریں۔ پھر چوتھی بات، معاشرے کے اوپر جو ایک دبنگ چادر لہرائی ہوئی ہے کہ لکیر کے فقیر ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہے بس اسی کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، سوچ آگے نہیں نکلتی۔ تو وہ بڑا خوبصورت پیغام بچوں نے دیکھا کہ سوچنے کا انداز، یہ زندگی دیکھیں، بچہ جب سوچتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ روزانہ سورج نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سورج کبھی نہاتا نہیں ہے، کبھی اس نے ٹاول ارد گرد اپنے پہنا ہو اور سامنے آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ بچوں کو ہمت دینی ہے سوچنے کی، سوال کرنے کی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب سوال کرتا ہے تو آپ کو اوٹ پٹانگ ہی لگتا ہے کہ بچے کا سوال جو ہے وہ اوٹ پٹانگ ہے، وہ اوٹ پٹانگ نہیں ہوتا۔
وہ اپنے ذہن کے دریچے کھول کر اس وقت جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق سوچ رہا ہوتا. مظاہر قدرت کے حوالے سے تو اب سوالات آتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ بچوں کو چھت پر ضرور لے کر جایا کریں رات کے وقت جب تارے اور چاند نکلا ہوتا ہے. یقین کریں بچوں کی ذہنی وسعت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جب وہ اتنی بڑی کائنات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں. دن کے ٹائم پہ تو سورج نکلا ہوتا ہے، آسمان کا مشاہدہ اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن ذہنی وسعت پیدا کرنے کے لیے بچوں کو وہ چاند تارے دکھایا کریں، پھر ان کے اندر جو ہے وہ سوالات ابھریں گے. اور جب سوال ذہن سے ابھرنے شروع ہو جائیں اور اس کے جوابات ملنے شروع ہو جائیں تو بچے کی زندگی بن جاتی ہے. پھر بچوں نے پیغام دیا وطن کی محبت کے حوالے سے کہ تیری مٹی میں مل جانا. تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وطن مٹی میں جو مل جانا، جو سیکریفائس کرنا، وہ صرف اور صرف فوجی ہی نہیں کرتے، وہ ہم سب کرتے ہیں. جس کا جو کریکٹر ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے. یہ ریڈی والا جو روزانہ آپ کے گھر تک سبزی پہنچاتا ہے یہ بھی وطن کی خدمت کر رہا ہے. آپ کی خدمت وطن کی خدمت. اگر وہ اچھی سبزی آپ کو دے رہا ہے، ریٹس مناسب لگا رہا ہے، تو وہ بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہا. یہ ماں جو دن رات بچوں کو پالنے کے حوالے سے اپنے آرام کو تج کرتی ہے، راتوں کو اٹھ کر بچے کو جو ہے وہ واش روم تک لے جانا، صبح جلدی اٹھ کر بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا. اب دل چاہ بھی رہا ہے کہ سونا ہے لیکن نہیں، بچوں نے اسکول جانا ہے، وہ اس کے لیے اٹھتی ہے. تو یہ ماں سب سے بڑا کریکٹر پلے کر رہی ہے اس وطن سے محبت کا. یہ وطن کی مٹی میں روز ملتی ہے. جان دینے والا تو صرف ایک دن جان دیتا ہے نا، اس کی اہمیت اور فوقیت کم نہیں کر رہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ماں جو ہے وہ تو روزانہ وطن کی مٹی میں جو ہے وہ مل جاتی ہے. وہ شب و روز اپنے جو ہے ان نو نہالوں کے لیے وقف کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ جو شب و روز جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، دراصل یہ وہ نسل پال رہی ہے جس نے آگے بڑھ کر اس ملک عزیز پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. لہذا وہ بھی بہت بڑی محنت کر رہی ہے. استاد کیا کر رہا ہے؟ استاد بھی گھر میں تیاری کرتا ہے، میں نے کل یہ پڑھانا ہے، اور 5-6 گھنٹے آ کے مسلسل بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے. ان کی ذہن کی آبیاری کر رہا ہے، ان کے جہالت کے اندھیرے دور کر رہا ہے، انہیں علم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے. تو وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. وہ روزانہ وطن کی مٹی میں نہال ہو جاتا ہے. اور آج دشمنان اسلام نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمان جس قرآن کے تحت چل رہے ہیں اس کو اگر ہم جلا دیں گے تو شاید بات ختم ہو جائے گی. تو طریق اوراق پلٹ کر دیکھیے آپ کو کیا نظر آئے گا. اس سے پہلے بڑی کوششیں اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ نے خود کیا ہے کہ ہم ہی ہیں اس کلام کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس میں پھر جو ہے وہ پریشانی لی بات کوئی نہیں ہے. لہذا اس سے پہلے بھی یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ پوری دنیا سے قرآن اٹھا کر ان کو تلف کر دیا تھا. لیکن کیا تھا؟ وہ حفاظ قرآن کے سینوں میں وہ قرآن محفوظ تھا. روس میں کیا ہوا جب انہوں نے یہ ساری سٹیٹس پہ قبضہ کر لیا جو آج آزاد ہوئی ہیں، آذربائیجان، یہ وہ جتنی سٹیٹس مسلمانوں کی آزاد ہوئی ہیں، قرآن کی ڈسکرپشن تحریری طور پر اگر کسی جگہ سے مل جاتا تھا تو اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی. تو ہر بچہ اس معاشرے کا جو تھا انہوں نے قرآن جو ہے وہ اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا. تو یہ تو مراحل پہلے بھی آئے ہیں. لہذا قرآن مٹنے والا نہیں ہے. یہ نسلیں مٹ جائیں گی، یہ گستاخ مٹ جائیں گے، قرآن انشاءاللہ اپنی جگہ پر اسی طرح قائم اور دائم رہے گا. اور یہ میسج آج ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ہمارے شعبہ حفظ القرآن کی بچیوں نے. آپ کو پتا ہے کہ قائد پبلک ہائی اسکول میں شعبہ حفظ القرآن بوائز اور گرلز کے لیے علیحدہ اپنا کام کر رہا ہے. تو آج شعبہ حفظ القرآن کی بچیوں نے یہ قرآن کے حوالے سے میسج دیا. تو میں آپ لوگ اب پیرنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں. کلاس 4, 5 اور 6 یہ 3 کلاسز ہیں
کہ جب بچہ کلاس 4 میں پہنچے یا 5 میں پہنچے یا 6 میں پہنچے، یہ تینوں سال دی بیسٹ ایج ہے قرآن پاک حفظ کرنے کے. اور ہمارے پاس الحمدللہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایکیڈیمک بھی ساتھ پڑھاتے ہیں، یعنی اسکول کی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور بچہ ساتھ حفظ بھی کر جاتا ہے. تو اگر 4 کلاس میں آپ کا بچہ پہنچا ہے یا بچی پہنچی ہے تو آپ یہ سٹیپ ابھی لے سکتے ہیں، 5 اور 6 میں بھی لے سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا سلوگن ہے اسکول کا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی آسن کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور میری آخرت بھی آسن کر دے. یعنی یہ جو سلوگن ہے، دنیا کی بلائی اور آخرت کی بلائی، یہ دونوں ایک ساتھ جو ہے اس شعبہ میں ملتی ہیں. تو بہرحال جہاں پر ہم نے بچوں کے لیے ناظرہ قرآن کا کلاس میں اہتمام کیا ہوا ہے، ترجمۃ القرآن کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو یہ ایک پورے کا پورا شعبہ بھی جو ہے وہ موجود ہے. ہم نے حجت ختم کر دی ہوئی ہے، آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو شعبہ حفظ القرآن میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ وہاں پر کر سکتے ہیں، تاکہ آخرت کی بلائی اور دنیا کی بلائی دونوں ایک ساتھ مل جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی.